وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 46 حصہ اول درس نمبر 16-19. آج کا موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واللہ خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں. خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 46. لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی. غور کرنے کے قابل آیت ہے. حق دیکھیں واضح ہے. آیات مبینات، آیات مبینات صرف قرآن نہیں ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، واضح نشانیاں. آیات کا مطلب آیات مبینات، واضح نشانیاں، روشن کھلی. یہ کائنات، ساری کائنات یہ کھلی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی، کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، بلا شرکت غیر حاکم ہے، اور وہی معبود برحق ہے. اور کائنات میں دیکھیں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. ایک بات تو نوٹ کریں نا، اس کائنات میں حکم اللہ کا چل رہا ہے. انسان کی کامیابی فائزون اطاعت میں ہے. ابھی ہم نے آ رہے ہیں اس طرف. من یطع اللہ ورسولہ ویخشی اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون، آیت نمبر 54. ابھی ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. تو دیکھیں تمام کائنات، یہ دیکھیں بالکل واضح بات ہے جو ہو رہی ہے. لقد انزلنا آیات مبینات،
ہم نے نازل کی ہیں واضح نشانیاں، آیات، کھلی آیات۔ اب آیت کا مطلب کیا ہے؟ نشانی۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ نشانی۔ آیت آیات، نشانی نشانیاں، مبینات واضح، روشن۔ تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، دیکھیں دھوکے سے نکلیں، ظاہر کے دھوکے سے نکلیں اور حقیقت کا ادراک کریں۔ کوئی مشکل تو نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے وجود کو دیکھ لیں۔ آپ کی پیدائش آپ کی مرضی سے نہیں ہوئی، اسی طرح موت اللہ تعالیٰ آپ کو موت دے گا۔ اللہ نہ چاہے تو آپ کو موت نہیں آ سکتی، اور موت جو ہے وہ زندگی کی محافظ ہے۔ خیر محافظ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، وہ تو ایک کتابی جملہ تھا جو میں نے کہہ دیا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نشانیاں تو واضح موجود ہیں انسان کی۔ دیکھیں انسان، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اب یہ نشانیوں بھی بات کر رہے ہیں نا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا جو صلب سے، کمر جو ہے اس سے نکلتا ہے۔ ہاں تو یہ پہلی، دیکھیں آپ تھے کیا؟ اس وقت تو آپ بڑے ترے خان بن رہے ہیں نا، یہ 4 سٹار جنرل ہے اور یہ 5 سٹار اور یہ ستارے ہیں جو کندھوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہر انسان اپنے ذات میں فرعون بنا ہوا ہے۔ انا ولا غیری، میں ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں، دیکھیں پھر تو بات آ جاتی ہے طاقت کی، پھر تو اسباب کی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے آپ کو اسباب دیے ہیں اتنے ہی آپ کے اندر وہ فرعونیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وسائل دے دے تو پھر آپ ان وسائل کے مطابق اپنے طاقت کا اظہار کرتے ہیں۔ تم مجھے نہیں جانتے، تم مجھے نہیں جانتی، کبھی کبھی شوہر کہتے ہیں نا تم مجھے نہیں جانتی، مجھ سے واقف نہیں ہو، تم کیا چیز ہو۔ ایک حقیر پانی کا ایک نطفہ ہو، تمہاری حقیقت تو یہی ہے۔ تو انسان دیکھیں اپنی حقیقت سے غافل ہے، ظاہر کا ایک پردہ ہے، اس نے اپنے آپ کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ تو سوچا کریں کبھی کبھی، اور یہ آیات اللہ تعالیٰ کی آیات کا، نشانیوں کا، یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس میں جو بھی آیات ہیں یہ بھی ہیں ساری، اور یہ غور و فکر کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ ہم تو غور نہیں کرتے، قرآن میں غور یہ ہمارا کام نہیں ہے، مسلمان قوم کا یہ کام آج نہیں ہے۔ اور قرآن تو اسے فرش سے عرش تک لے جاتا ہے، نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی۔ جب ہم نے قرآن کو قبول کر لیا تو آپ دیکھ لیں ہم کئی بر اعظموں پہ حکومت کرنے لگے، اور اب پھر وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ کا دین تمام دنیا میں پھیلے گا۔ یہ تقدیر مبرم ہے، ضرور ہوگا ایسا، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ لیکن ہم کیا کردار ادا کرتے ہیں دیکھنا یہ ہے۔ اللہ کا دین تو غالب ہوگا، حضور نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام دنیا پر اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا، اما بعز عزیز و اما بذل ذلیل، کوئی عزت سے اور کوئی ذلت سے، یعنی دنیا میں نافذ ہوگا۔ جو ذلیل ہوں گے، کافر ذمی بن کے رہتے ہیں،
وہ ذلیل ہو کے رہتے ہیں. ان کے جو مسلمانوں کے قدر و منزلت ہے اللہ کی، ان کی تو نہیں ہوتی. ہاں اللہ کے مخلوق ہے، ان کو رہنے کی اجازت ہوتی ہے ذمی جزیہ دے کے. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے بن کے رہتے. آج تو مسلمان چھوٹا بنا ہوا ہے، آج تو مسلمان ذلیل اور خوار ہے. اپنی حالت کو تو دیکھیں نا، کیا کر دیا ہے اپنے ساتھ. اور یہ ہم نے تو دیکھیں پہلے بھی خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑا ہم نے مارا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور وہی رویہ آج بھی ہم نے اپنایا ہوا ہے. اسلام کی عمارت کو ہم نے منہدم کر دیا ہے. دنیا میں اس وقت اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے تھا. یہ 1 ارب 50 کروڑ مسلمان کس کام کے ہیں؟ ذلیل ہو کے رہ رہے ہیں. ذلت اور کسے کہتے ہیں؟ حکومت آپ کی نہیں ہے، حکومت کافروں کی ہے. چائنا ہے، اس سے آپ نہیں لڑ سکتے. ہندوستان سے نہیں لڑ سکتے، چائنا کو تو چھوڑ دیں. جو ہندو ہے، جو بتوں کا پجاری ہے، جو گائے کے گوبر سے گھر کو پاک کرتا ہے، جو گائے کا پیشاب پیتا ہے، اس سے آپ نہیں لڑ سکتے. اس کی اتنی ہمت آپ کی نہیں ہے کہ اس کو دھمکا سکے، اس کو چیلنج کر سکے. ہندو کو جو بتوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، آپ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے. اور کتنے 22 کروڑ 22 کروڑ کس کام کے؟ انڈیا میں بیٹھے ہوئے، ہم سے زیادہ انڈیا میں ہیں مسلمان، کس کام کے ہیں؟ لیس بشیء. اور یہ تو قرآن نے کہہ دیا ہے، اے قرآن والو تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک تم قرآن پر قائم نہ ہو جاؤ. یہ مفہوم ہے قرآن کی آیت کا. لستم علی شیء، تم کسی کام کے نہیں. ظاہر ہے قرآن تو اصل ہے ہمارا، اسی سے ہم نے جناب منہ موڑ لیا ہے. اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ کی طرف سے ذلت اور خواری ہمارا مقدر ہے آج کے مسلمان کا. یہ جو آیات میں نے 2 ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، یہ یہود و نصارہ کے بارے میں ہے. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر جو میں نے آپ کو وہ پڑھ کے سنایا دوسرا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ. افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو آیات یہود و نصارہ کے لیے تھیں آج وہ ہم پر فٹ ہو رہی ہیں. اچھا، یعنی وہ ذلت کی انتہا یہ ہے مسلمان کی کہ جو ذلیل اور خوار قوم یہود اور اللہ کی مغضوب علیہ قوم اور گمراہ قوم عیسائی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ کہتے ہیں نا، تو آپ دیکھ لیں ضالین سے مراد ہم لیتے ہیں نصارہ، اور مغضوب جو ہے وہ یہود. لیکن وہ دونوں قوم آج ہم پر غالب ہیں. یہ عرب خادمان الحرمین الشریفین، وہ یہودی سے ڈرتا ہے اور یہودی سے دوستیاں بڑھانے کی سوچ رہا ہے، اور وہ تعلقات قائم ہیں ان کے. یہود جو مرضی آئے کرے، جس طرح چاہے ظلم کرے ہمارے مسلمانوں پر. بیت المقدس اس نے تو چھین لیا 67 میں آپ سے. اب آپ کہیں کے نہیں دیں، پرائے جگہ سے آ کے اس نے، مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پہ زمینیں بیچی فلسطین کی، اور خود عیش و عشرت میں لگے رہے اور ان نے ملک بنا لیا. اسرائیل تو یعنی پہلے تو نہیں تھا، یہ تو 47 یا 87 یہ 48 میں بنا ہے، 47 یا 48 میں 47 یا 48 مجھے نہیں معلوم، لیکن پاکستان کے ساتھ ساتھ ہے.
اور عیسائی وہ بھی غالب ہے، امریکہ اس کا حکم چلتا ہے مسلمانوں پہ، ایران اس نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اس کے اثاثے ضبط ہیں وہ جو شیعہ اپنے خیال میں بڑے ترم خان بنے پھرتے ہیں نا کہ ہم نے شیعت کو غالب کرنا ہے، ٹھیک ہے وہ آپ جو مرضی ہے کریں، لیکن اس وقت تو آپ مغلوب ہیں عیسائیوں کے، آپ کے اثاثے بند ہیں، آپ پیسے نہیں نکال سکتے، آپ پہ پابندیاں ہیں، آپ تجارت نہیں کر سکتے، تو وہ یعنی ذلت کی انتہا آپ دیکھ لیں اپنی، کہ اس وقت ذلیل ترین قوم، مغضوب علیہ قوم مسلمان قوم ہے اور یہ تو کیا حال ہے ہمارا، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس میں تو دیکھیں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ کی بندگی کو ہم چھوڑ چکے ہیں، رسول کی اطاعت کو ہم چھوڑ چکے ہیں، فائزون کی شرط کیا ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ، آیت نمبر 52 ابھی آنے والی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ، اس میں کوئی صفت ہم میں نہیں ہے۔ فائزون، اگر آپ فائزون ہونا چاہتے ہیں تو یہ شرائط ہیں، اللہ کا کسی قوم کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ تو یہودی جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہمارا تو اللہ سے خاص رشتہ ہے، ہم اللہ کے محبوب بھی ہیں، اللہ کے بیٹے بھی ہیں۔ اسی طرح آپ اس زعم میں ہیں کہ آج مسلمان قوم ہے، مسلمان قوم ہے کہاں؟ یہ تو آپ مجھے بتائیں، مسلمان قوم تو آج ہے نہیں، برائے نام ہے، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، وہ ہم پر غالب ہیں، اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی کر دی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معلوم تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ، ضرور تم پیروی کرو گے گزشتہ قوموں کے نقش قدم پر، ہاتھ بر ہاتھ، لیج پر لیج، حتیٰ کہ اس میں کوئی حتیٰ لو دخلوا جحر دب، اگر کوئی یعنی گوہ کے سوراخ میں اس یہود و نصارہ میں داخل ہوا تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ حذو النعل بالنعل دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، اتنی پیروی کرو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں تم یہاں تک جاؤ گے کہ اگر ان میں کوئی شخص اپنی ماں کے پلنگ پر چڑھا ہو تو تم میں بھی ایسا مردود ہوگا۔ تو بہرحال دیکھیں ایک بہت کٹھن صورتحال ہے، اور میں تو دیکھیں میری تو کوئی ایجنڈا ہے نہیں سوائے ایک خواہش ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے اور ہم لوگ مادہ پرستی سے تائب ہو جائیں اور اللہ کی پرستش کی طرف آ جائیں، اللہ کے سامنے سر جھکا لیں، اللہ کی بندگی میں جٹ جائیں۔ یہ ایک میری خواہش ہے، ہونی چاہیے، خیر خواہی اسی کے نام ہے، اور کوئی ایجنڈا میرا نہیں ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کے بارے میں تو بس ایک خواہش ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کی طرف واپس لوٹ آئیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلیں، اور یہ صفات جو آیت نمبر 52 میں ہے، اللہ کی اور رسول کی اطاعت شروع کر دیں، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کر لیں اور اللہ کی نافرمانی سے ڈریں، تو آپ کامیاب ہوں گے۔ بس یہی میری دلی خواہش ہے، اور تو کوئی میرے ایسا کوئی اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے میرا، یہ میں آپ کو واضح طور پہ یعنی مرنے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا نہ کوئی کل یہ سوچے کہ یہ کسی چیز کا طالب تھا، نو۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے نازل کی ہیں واضح نشانیاں۔ میں نشانیوں کی بات کر رہا تھا کہ یہ کائنات اللہ کی نشانی ہے، ہر چیز جو ہے اللہ کی نشانیاں ہے۔
اس بات پہ ذرا غور کریں نا. مجھے بعض اوقات کوئی میرے مطلب جو درس میں بیٹھتے ہیں یا اس طرح، تو ان میں سے کچھ لوگ یعنی ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کہ بھئی آپ کہتے ہیں اللہ سے محبت، تو ہم کیسے اللہ سے محبت کریں؟ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں تو ان سے تو محبت کرنا کچھ سمجھ میں آتا ہے. بیوی نظر آ رہی ہے، شوہر نظر آ رہا ہے، بچے نظر آ رہے ہیں، پوتے نواسے، یہ مال دولت، یہ زیورات اور یہ ساری چیزیں، تو ان سے تو یعنی دل لگانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ کے متعلق تو ہم کچھ سوچ نہیں سکتے. اللہ سے کیسے محبت کریں؟ یہ تو خیر ایک الگ موضوع ہے، میں اس کی بات کر بھی چکا ہوں، میرے اللہ کی توفیق سے میرے کلپ بھی موجود ہیں. لیکن اس وقت میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تو اگر دیکھو تو ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے. یعنی جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے تو اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کا ارادہ ہے. آپ کا بیٹا ہے مثال کے طور پہ، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے اور اللہ کا ارادہ تھا. بیٹا ہے، بیٹی ہے، جو بھی ہے، آپ کی اولاد، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. اسی طرح سب چیزیں لگا لیں آپ. یہ مال اور دولت، یہ تقسیم تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اللہ نے آپ کو دی ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے. ساری نعمتیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کے پیچھے تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا ارادہ ہے. بارش ابھی ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بتائی. یہ بادل کسی اور پلانٹ پہ بارش نہیں ہوتی. پوچھ لیں کسی جو فلکیات والے سے کہ بھئی کوئی ایسا قرہ ہے جہاں پر بارش ہوتی ہو؟ نہیں، ہم پر ہوتی ہے بارش، ہم پہ اللہ تعالیٰ بارش. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي مِنَ السَّمَاءِ، وہ جو بھی آیت ہے ابھی ہم پڑھ کے آئے. بادلوں کو اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا بادلوں کو اٹھاتا ہے، پھر ان کو جمع کرتا ہے، پھر اس کو فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر دیکھتے ہو تم اس کے بیچ میں سے بارش برستی. ہلکی ہلکی بارش، موسلادھار بارش، لیکن بارش کا اپنا ایک اس میں قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تو موجود ہے ہمارے سامنے، ہر چیز. ہم خود اللہ کی قدرت اور ارادے کا شاہکار ہے، اللہ کی نشانی ہے. انسان خود اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. جو کچھ بھی ہے اللہ کا ارادہ اور اللہ کی تخلیق ہے. ہمارے ارد گرد جو بھی ہے، جس کو آپ نے دل دیا ہوا ہے، جو آپ نے دل میں بٹھائی ہیں چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. جو بھی ہے، مال دولت، پیسہ، بیوی، شوہر، بچے، یہ گاڑیاں اور یہ آپ کے جو بھی آپ کے ایسٹس ہیں، جو عہدہ ہے آپ کو، یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. تو دیکھیں، دھوکے سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، حقیقت کے میدان کی شہ سوار بنیں. اس کائنات، یہ اشیاء کی حقیقت کے پیچھے دیکھیں، اس میں اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کا ارادہ ہے. اللہ نے چاہا تو کائنات بنا دی، اللہ نے چاہا تو دنیا بنا دی، اور پھر تفصیلات، اللہ نے چاہا تو بھنڈی بنا دی، ترئی بنا دی، ٹماٹر بنا دیے. صبح میں پیاز کاٹ رہا تھا تو آملیٹ کے لیے، تو پیاز میں نے اٹھائی تو چھوٹی سی گٹھی تھی اس کی، تو کاٹا تو اس کے اوپر ایک باریک سا چھلکا تھا جو آپ نہیں کھاتے، جس کو آپ اتار، لیکن چھلکا تو چھلکا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں دیکھو اندر کیا ہے، اور چھلکا بنا دیا ہے. اسی طرح بہت سے فروٹ ہیں، تو آپ چھلکے کے اندر فروٹ ہوتا ہے. ہر چیز میں اللہ کی نشانی موجود ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.
اور ہر چیز جو ہے اللہ کے نور اس میں نظر آتا ہے، نورانی ہے، نورانیت ہے۔ تخلیق میں یہ کائنات نور سے بنی ہے، اس میں نورانیت ہے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اندھا بہرا بنا لیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور ہم نے بنایا ہوا ہے اپنے آپ کو اندھا۔ سمن بکمن عمیون، اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، فہم لا یرجون۔ آج کا مسلمان کیا ہے؟ سمن بکمن عمیون۔ بہت سے لوگ میری ایسی باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن اپنی کیفیت کا بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں دنیا کے طلبگار ہیں، ظاہر پر آپ مر مٹے ہیں، آپ کی زندگی، آپ کی موت ظاہر کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے۔ دنیا کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی اور سوچ نہیں ہے، آپ کا یقین نہیں ہے کسی اور چیز پر۔ موت کے بعد کی زندگی، قبر کی زندگی، حشر، قیامت، دوزخ، جنت، اللہ کی ملاقات، ان میں سے کسی چیز پر آپ کا یقین نہیں، جبھی تو ساری چیزیں بھلا کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آج کا جو سبق ہے، آیات بینات، یہ واضح نشانیاں موجود تو ہیں، لیکن ہم اس سے معرضون کے الفاظ ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، یہ اس سے یعنی اعراض کیے ہوئے، ہم نے منہ موڑا ہوا ہے۔ ہمیں تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، دنیا، ظاہر، ہماری کہانی بس یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا فل سٹاپ، ایک جملہ ہے کہ ہم دنیا کے ہیں اور دنیا کے رہنا چاہتے ہیں، فل سٹاپ۔ آپ کا تو کوئی آخرت پر یقین ہے ہی نہیں، اور اس جملے پہ میں سوچ رہا ہوں اور کہ بھئی یہ جملہ میں نے صحیح بولا ہے کہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، اور یہ تو اللہ نے بیان کیا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ آج کے مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے تو جانتے ہیں، اس پر تو ان کا یقین ہے، لیکن آخرت سے یہ غافل ہیں۔ جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اس سے ہم غافل ہیں، تو بات ختم ہو جاتی ہے، ہماری کہانی ختم ہے۔ ہم ظاہر کے بندے ہیں اور ہماری زندگی ظاہر کے لیے وقف ہے، ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے۔ ہم نے اللہ کی بجائے دنیا کو لبیک کہہ دیا ہے، لبیک یا دنیا لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک یا دنیا لبیک۔ یہ ہمارا کلمہ ہے جو شعوری طور پر ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ کہنا تو چاہیے تھا اللہ کو لبیک، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، لیکن ہمارا زبان حال سے ہم یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اے دنیا ہمیں یقین آ گیا ہے، تو ہی حقیقت ہے، تیرا فائدہ اصل فائدہ ہے، تیرا نقصان اصل نقصان ہے، ہم نے زندگی کا رخ تیری طرف کر لیا ہے، تجھے ہم لبیک کہتے ہیں، تیرا جیسا کوئی نہیں، اے دنیا۔ یہ ہم سوچ میں ہیں، ایسی باتیں آپ دیکھ لیں، جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے خاتون خانہ، اس کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کھانا پکانا، یہ بس شوہر بچے، اس کے علاوہ کچھ اور شوہر، یہ دیکھیں صرف خاتون خانہ کی بات نہیں ہے، سارے انسان بلکہ سارے مسلمانوں کی یہ سوچ ہے۔ غیر مسلموں کی میں بات اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ اس وقت میرے مخاطب نہیں ہیں، وہ تو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم دنیا کے خیال میں غرق ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔
اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ہم ہی نے روشن آیتیں نازل کی ہیں اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم